السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله شباب. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله نحن بخير، وكيف أنت يا شيخنا؟ أحمد الله إليكم يا أحبتي في الله ويا إخوتي في الله. أشكر الله على نعمه وآلائه الجسيمة الضخمة. نحن لا نستطيع أن نعد نعمة الله ونشكر عليها. نعيش ونحيا في ظل نعم الله عز وجل، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. الحمد لله. كلكم حضرتم في الفصل ما شاء الله. هل أحد باقي؟ إن يرى بعض الأسماء فقط: حسن الزمان وسليمان، نديم الإسلام، نور محمد، زهرواني، هاشم زايد. وين أسلم خان؟ في أسلم خان باقي أو أسلم خان باقي، والآخر الطلاب للآن ما حضروا. ننتظر 5 دقائق إن شاء الله ثم نبدأ بإذن الله. طيب، نعم شيخ. حتى يحضر الجميع. نعم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عليكم السلام ورحمة الله. نبدأ الدرس إن شاء الله. الدرس التمرين الذي بعده. الحمد لله انتهينا من التمارين الثانية عشرة تقريبا. الحمد لله انتهينا منها. الآن بقي معنا التمرين الثالث عشر. صحيح؟ نعم شيخ. نعم شيخ. هل أنتم كلكم جميعا معي أم أنتم في واد آخر أم أنا في واد آخر؟ كلكم معي؟ نعم نعم شيخ. شيخ. نعم شيخ. نعم ما شاء الله. في حد طالب جديد؟ ما شاء الله. أظن طالبان جديدان معنا، نرحب بهما ترحيبا حارا في فصلنا هذا. أحد الأخ سليمان والآخر أنيس، لعله أخ أو أخت لا ندري. نرحب بهما جميعا وندعو لهما بالخير والسداد على التوفيق بالله عز وجل في كل الأمور. سليمان، هل أنت معنا يا سليمان؟ نعم. طيب إن شاء الله. الأخ حزان الزمان، ابدأ التمرين يا أخي، التمرين الثالث عشر. الصوت غير واضح يا أخي، الصوت غير واضح، الصوت غير واضح. أعد. الشبكة غير موجود معك أم عدنان قريشي؟ يلا ابدأ يا أخي، اقرأ أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. كون جملة مستعيلا. كون شيخ اسکرین پہ دکھ رہا ہے. نعم. اسکرین پہ بک نہیں دکھ رہا شیخ. اسکرین پہ بک نہیں دکھ رہی ہے، ابھی دکھا رہے ہیں. چلیے اسکرین پر بک فالو کر رہے ہیں تو ہم آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. آپ کی کلاس میں کون کون ہے؟ چلیے ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی دکھ رہی ہے ابھی. نعم شیخ. نعم شیخ. كون جملة مستعمل الكلمات الآتية. كون جملا. نعم. مستعملا الكلمات الآتية. مستعملا الكلمات الآتية. کلماتی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ وہ جمع مؤنث سالم ہے. وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الکلماتا پڑھنا چاہیے نا، دیکھا گیا تو. حالانکہ مستعملن کے بعد وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ تو وہ مفعول بھی منصوب بن رہا ہے. وہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ وہ مفعول بھی منصوب بن رہا ہے. اور مفعول بھی منصوب کا اعراب کیا ہوتا ہے حقیقت میں؟ ہمیشہ وہ منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے نا ہمیشہ. لیکن نعم آپ شيخ. اس کو منصوب نہ پڑھ کے آپ اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ الکلماتی پڑھ رہے ہیں. آپ اس کو الکلماتی پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جمع مؤنث سالم ہے. کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے آپ انشاءاللہ، یہ قاعدہ یاد رکھیے آپ انشاءاللہ. ہاں سمجھ گئے سارے؟ یا پھر اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا تو وہ ہینڈ ریز کرے، انشاءاللہ میں بورڈ پر لکھ کے سمجھاؤں گا. ضروری ہے کہ کلاس میں سبھی انشاءاللہ کبھی سمجھ پائیں ایک ساتھ. یہ قاعدہ بہت اہم ہے، دیکھیے، کیونکہ بہت لوگ اس کے اندر گڑبڑی کرتے ہیں. اس کے اندر اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب ہمیشہ حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کو بولنا ہو کہ میں نے طالبات کو دیکھا، تو عربی کیسے بنائیں گے آپ حسن بھائی؟
ایک ایک کر کے بولیے حسن رأيت بھائی، کیسے عربی طالبات. بنائیں گے؟ رأيت الطالبات بولیں گے نا حسن بھائی؟ حسن الزمان هل تسمع صوتي يا أخي؟ نعم هل شيخ. تسمع صوتي؟ کیسے عربی بنائیں گے؟ میں نے طالبات کو دیکھا. آواز آپ کی کٹ رہی ہے. الصوت ينقطع. رأيت رأيت الطالبات کچھ الطالبات. کچھ سنائی دے رہا ہے، یہی بنا رہے ہیں آپ. نعم سلیمان هل أنت معي يا أخي؟ سلیمان آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی میں نے مسلم خواتین کو دیکھا، کیسے عربی بنائیں گے اس کی؟ کوشش کریے انشاءاللہ. ابھی جو بنائے تھے نا وہ، ابھی کیا جملہ بنائے تھے وہ؟ ابھی حسن الزما کیا بنائے تھے جملہ؟ ماشاء اللہ. المسلمات لا دو اس کی جگہ پہ آپ خالی، بس ٹھیک ہے، خالی المسلمات ہی لا دو آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا. سمجھو سلیمان؟ جی جی خالی آپ کیا کرو، الطالبات کی جگہ پر المسلمات لا دو آپ، تو آپ کا جملہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. رأیت المسلمات، میں نے مسلم خواتین کو دیکھا میں نے، کیونکہ المسلمات آلریڈی وہ عورتوں کے لیے ہی آتا ہے، وہ جمع مؤنث سالم کا ہی صیغہ ہے وہ. تو آپ اگر یہ لا دیں گے تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ بات جو ہے محمد ندیم الاسلام، هل انت معنا یا اخی؟ نعم شيخ. تو یہ میں نے محنتی طالبات سے سنا، کیسے بھی بنائیں گے؟ میں نے محنتی طالبات سے سنا. سمعت مجتهدات. سمعت المجتهدات. ما شاء الله ما شاء الله. ظہور بانی، هل انت معنا یا اخی؟ نعم شيخ. میں نے صحابیات کی سیرت پڑھی. شيخ إياد هذه الجملة. میں نے صحابیات کو پڑھا. میں نے صحابیات کو پڑھا. میں نے صحابیات کو پڑھا. قرأت صحابيات. قرأت صحابیہ. وقف صحابيات. مت کرو ظہور بھائی، نحو میں وقف کرنا ہمارے لیے فی الوقت جو ہے حرام ہے، جائز نہیں ہے. قرأت ابھی وقف صحابيات. کرو گے آپ تو پھر اعراب نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ نحو میں قرأت سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی اسم کا یا فعل کا آخری اعراب سب سے اہم ہوتا ہے. کس میں؟ نو. نحو. نحو میں. اگر آپ نحو میں اگر آخری میں وقف کر دو گے آپ تو بھی دقت ہو جائے گی بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہی اعراب سب سے اہم ہے. وہ قرأت الصحابیہ صحابيات. تین نہیں آئے گا. الف لام اگر آ گیا تو تین وہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ تنوین آئے، قیامت تک بھی نہیں آئے گی وہ. الف جی لام شيخ. کسی بھی اسم پر اگر آ جائے تو قیامت تک بھی تنوین نہیں آتی ہے. الف لام کا آنا ہی اس بات کی لیے کہ تنوین وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے تنوین وہاں سے. رأیت الصحابیات، قرأت الصحابیات، قرأت الصحابیات، میں نے صحابیات کو پڑھا. ہاشم زاہد. نعم شيخ. جی. مہاجرات، مہاجر نعم. خواتین اللہ پسند کرتا ہے. اللہ مہاجر خواتین کو پسند کرتا ہے. يحب الله المهاجرات. ماشاء اللہ. ہاشم زاہد بھائی کون سا حلوہ کھا گیا ہے؟ نعم شيخ. کون سا حلوہ کھا کر آئے؟ ای الحلویات اکلت ماشاء اللہ اليوم؟ لا ای شيخ. الحلویات اکلت اليوم؟ لا طعام شيخ. الطعام فقط؟ الطعام نعم شيخ. أثر فيك تأثيرا كبيرا ما شاء الله.
الجملة الصعبة ما شاء الله كيف قمت بصحتها ما شاء الله، کیسے آپ نے صحیح بول دیا اتنی آسانی کے ساتھ؟ شیخ کبھی کبھی پڑھتے ہیں کتابیں تو وہاں سے اچھا ہے، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، اچھا ہے بارک ماشاء اللہ اللہ، فیکم ایسے پریکٹس کرتے رہیے، بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شیخ شکراً۔ فیل جو لایا گیا ہے، نور فیل محمد، جو لایا گیا ہے، شیخ فیل جو لایا گیا ہے، یحب لایا گیا ہے، جی جی جی، اجر مطلب مؤنث ہے تو کیا ہے؟ اللہ لفظ جلالہ کے اعتبار سے لایا گیا ہو، یحب اللہ، نام شیخ، یحب اللہ المہاجرات، ایسا ہے وہ، سمجھے نور بھائی؟ نام شیخ، جی جی جی، اللہ حفظ جلالہ کے اعتبار سے فعل لایا گیا، المہاجرت اپنی جگہ باقی ہے وہ، کیونکہ جو سالم ہے، جو حالت رسم میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ۔ ابو سفیان، نعم شيخ أنا حاضر. نور محمد بھی باقی ارشاد ابھی، نام شیخ، جی جی۔ آمینہ نے عالمات خواتین سے سنا، نور بھائی جملہ بنائیے۔ تسمع نے سنا، عاملت، سنا، سن رہی ہے بولے تو تسمع اللہ نام، ٹھیک ہے؟ اگر سنا بولے تو وہ اس میں فعل ماضی ہوتا ہے، وہ جس فعل میں بھی خالی اگر ایسا صیغہ آ رہا کہ سنا، پیا، کھایا، گیا، گئی، سوئی، کھائی، پی بولے تو صرف آپ کیا لانا، فعل ماضی کے بیس پہ لانا آپ کوئی بھی صیغہ آپ، ہاں۔ سمیت آمینت سمیعت آمینۃ عالمات، العالمات، عالمات، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ نور بھائی، جزاک ماشاء اللہ اللہ عربی آ گئی آپ کو بنانا شروع ہو گئی ماشاء اللہ، ہاں؟ نور آ رہا ہے آپ کی عربی زبان میں، بارک اللہ شیخ۔ بارک اللہ فیکم۔ ابو سفیان، نعم شيخ أنا حاضر. فاطمہ نے حکیم خواتین سے فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھانے کی عربی استفادہ آتی ہے ابو سفیان بھائی، استفادہ، استفادہ، استفادو، استفادت، استفادت فاطمة من استفادت فاطمہ، فاطمة من أتباء. نہیں وہ من نہیں آتا استفادہ کے لیے، آپ خالی ڈائریکٹلی اگر آپ استفادت فاطمۃ الحکیمات بھی اگر بولے تو کافی ہے، الحكيمات. بس انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نعم استفادت فاطمۃ الحکیمات، حكيمات. استفادت فاطمۃ الحکیمات، ماشاء اللہ سفیان بھائی، حکمت سے بہت پیار ہے آپ کو ماشاء اللہ، رکھنا بھی چاہیے کیونکہ حکمت اور علم بہت بڑی نعمت ہے ماشاء اللہ، وہ الحکمت فقد اوتی خیرا كثيرة. کثیرا، جسے حکمت مل گئی تو اسے بہت علم نصیب ہو گیا ماشاء اللہ۔ اسلم بھائی، خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی، السلام علیکم۔ صلاۃ اللہ خان صاحب، میں نے صحیح سالم عورتوں کو دیکھا، آپ کے نام میں ہی وہ معنی ہے ماشاء اللہ۔ رأی تو آپ میں نے دیکھا، اگر بھی لائیے پہلے یہ رأیت، السالمات، السالمات، صحیح سالم کی عربی ہی صحیح سے وہ اسی میں ہے وہ آپ کے نام میں ہی ہے، السالم، جی السالمۃ میں وہ، رأیت السالمات، رأیت السالمات، ہاں؟ تو اس میں نساء کا وہ نہیں آئے گا کیا؟ تو وہ اسی لیے تو میں وہی کم سمجھا رہا ہوں آپ کو، السلیمۃ، سلیمات جو ہے نا، سلیمات بھی بول سکتے ہیں آپ، السالمات بھی بول سکتے ہیں آپ، یہ جو صیغہ ہے نا وہ خاص جو ہے طالبات کے وزن پر
वो प्रॉपर जमा मुअन्नस सालिम का ही सेगा है वो, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ शुरू से आपको। अगर आप बोलना जी चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं आप, इंशाअल्लाह मौसूफ सिफत लाकर भी बोल सकते हैं आप। रअयतुन निसाअ अल मुस्लिमाती अस्सालिमाती अस्सलीमाती भी बोल सकते हैं आप, या रअयतु सलीमाती भी बोल सकते हैं आप। समझे असलम भाई? जी 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 जी। बस मोहम्मद जकरिया। نعم شيخنا حاضر. अल्लाह ताला हम्द बयान करने वाली खवातीन से राजी होता है। الله يرضي. यरदा बोलना, यरदी नहीं आता, रदिया यरदा الله आता है हमेशा, रदिया यरदा आता है। الله يرضى يحب अल्लाह यरदा अल हामिदाती, ठीक है ना, الحامدات. या यरदा अल्लाह अल الله हामिदाती, ऐसा बोल सकते हैं आप। ओके, يرضي الله الحامدات. यरदा अल्लाह अल हामिदाती, अल्लाह ताला हम्द बयान करने वालियों से राजी होता है। अलमुहिम इंशाल्लाह एक अहम कायदा था ये, आपको ये जहन में रखना है कि आप पॉइंट नोट कर लीजिए खाली इसको। जमे मुअन्नस सालिम का इराब हालत नसब में कसरा के साथ होता है, ये आप लिख लीजिए या फिर जहन में रख लीजिए आप इंशाल्लाह। हाँ, कई मिसालें हम ले चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि अब सबको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। नाम है। जी, उसके बाद जो है उसी तमरीन में मौलिफ ये कह रहे हैं कि कविन जुमलन, चंद जुमले बनाइए आप। कविन के माने बनाइए, जुमलन जुमलतुन की जमा है ये, चंद जुमले बनाइए। कविन के अंदर फेल फाइल का माना है, जुमलन मफऊल बिही मंसूब है ये, ठीक है ना। मुस्तअमिलन अल कलिमात अल आतिया, आने वाले कलिमात को इस्तेमाल करते हुए, कलिमात को इस्तेमाल करना है आपको, कलिमात को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाना है आपको। ज़हूर वानी, नाम शेख। चलिए बनाइए आप। ज़कीयुन। आप ही का इन्नका बना लो ज़हूर वानी, आप ही का बना लो ज़हूर वानी तालिबुन ज़कीयुन। ज़ुहुरवानी तालिबुन ज़कीयुन। ने गुमान रख इन्नका सकते हैं ना आपके बारे में। इन्नका तालिबुन ज़कीयुन। हाँ ज़हूर भाई, नाम शेख। आपके बारे में हुस्न ज़न रख सकते हैं ना इंशाल्लाह कि आप होशियार हैं। बेशक, ला रैब फी। शक। नहीं ऐसा मत बोलिए, वो अनानियत हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, आप ऐसे बोलिए इंशाल्लाह। नाम शेख, शुक्रन, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह या शेख। नाम। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि मैं वैसा ही हूँ जैसा आप मेरे बारे में गुमान करो, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। इंशाअल्लाह। ऐसा बोलना चाहिए। लाराइब बोल दिया तो क्या है, थोड़ा वो उसके अंदर अनानियत का माना जाता, और वो मुनासिब नहीं है। अहले ईमान को किब्र जो है किसी भी एंगल में किसी भी तरीके से जेब नहीं देता है। वो जितना आप झुककर रहेंगे, तवाज़ु रहेगा आपके पास, उतना आप नाम शेख। बुलंदी की सीढ़ियों पर चढ़ोगे आप इंशाल्लाह। इसीलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मा तवादा अब्दुन इल्ला रफ़अहु अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि जो कोई बंदा जितना तवाज़ु पसंद होता है, डाउन टू अर्थ होता है, तो अल्लाह ताला उसको उतना ही बुलंद मकामात पर फाइज करता है अल्लाह ताला। नाम समझे शेख। ज़हूर भाई? नाम एक शेख, शुक्रन। छोटी सी तरबियत थी, बुरा मत मानिए आप। हाँ, एक नहीं नहीं तरबियत नहीं थी बस शेख। इंशाल्लाह। नाम शेख। उसके बाद जो है असलम खान, खान साहब, जी मिअतुन को लीजिए मुफीद जुमले में। मियतुन। अपनी ऊन से बनाओ खान साहब, पीछे मत देखो आप। हाँ, नहीं 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 पीछे आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपसे बात नहीं करेंगे हम। नहीं। जैसा भी बनाना है खरीद आप अपनी ऊन से बनाना है इंशाल्लाह। हाँ खरीदने की इस तरह ही तो होती है। हाँ, इस तरह ही तो होती है, इस तरह ही तो इस होती है। इस तरह ही तो आप हादल बाबिल आ की सकते हो, इस आप बाबिल आ जी सकते हो उसको कंप्लीट करने के लिए। हाँ, उससे पहले जी इस तरह ही तो हादल, इस तरह ही तो हादल किताबा बी मी बी मियती रियालिन। मिअतु नहीं बोल सकते खान साहब, बी मिअतु रियाली नहीं बोल सकते। बी मियती। हाँ, बियत तो मैं मिअतु बोलना चाह रहा हूँ, बी मिअतु रियाल बोलना चाह रहा हूँ, नहीं बोल सकते।
नहीं बोल सकते ना, क्यों क्यों क्या वजह है? वो हरफ जर के बाद मजरूर आता है ना। माशाल्लाह, खामखा लोग बदनाम करते हैं कि खानों में अकल कम होती है पठानों में। आप तो बहुत चालाक हो माशाल्लाह। लोग बोलते हैं कि पठान हमेशा जो है जज्बात से काम लेते हैं, गुस्से से काम लेते हैं। आपके पास तो लोगों को हम जवाब दे सकते हैं यहाँ से कि भाई हमारे खान साहब के पास तो काफी हिकमत अमली है माशाल्लाह। खान साहब तो हमारे समझते भी हैं। क्या जहूर भाई? नाम शेख। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अल्लाह खान साहब को ऐसे ही अच्छा इल्म नसीब करे अल्लाह ताला खान साहब को। आमीन बोलिए सब। आमीन। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है माशाल्लाह। उसके बाद जो है अगला जुमला लेते हैं हमारे हसनुज़्ज़मा। नाम शेख। चलिए, आपकी अरबी आ चुकी है माशाल्लाह, आपका फेवरेट जुमला आ चुका है। هذا الرجل متزوج. आना भी तो बोल सकते थे आप, अपने आप को जाहिर नहीं करना चाह रहे आप। कुछ अपने बारे में कह दे, तलबा को पता चल जाएगा आपके साथियों के कि आप भी शादीशुदा है इंशाल्लाह। काम नाम है शेख, अना मुतज़व्विज। बात ही खत्म हो गई। खामखा दिगर रिजाल के बारे में क्यों पीछे पड़े हैं आप? मालिश मालिश, दो भी जुमले सही हैं आपके माशाल्लाह। हैदर रजुल मुतज़व्विज ये भी सही है आपका जुमला हसनुज़्ज़मा, और अना मुतज़व्विज ये भी आपका जुमला सही है माशाल्लाह हसन भाई, बारकल्लाहु फीक। उसके बाद जो है मोहम्मद नदीमुल इस्लाम। नाम शेख। हाँ, उसके बाद का जुमला इस्तेमाल करिए मेरे भाई। अज़बुन, आई होप कि आप अज़ब ना हो इंशाल्लाह। जो अज़ब है उसका नाम लीजिए आप। هذا رجل عزب. ज़व्वजक अल्लाहु अल-मुअमिना या अखी इंशाल्लाह, ज़व्वजक अल्लाहु अस्सालिहा। आमीन बोलिए सब। आमीन। अल्लाह आपका निकाह किसी आमीन। नेक खातून से कराए। हमारी क्लास में देखिए अरबी विवेक अकाडमी एक फायदा आपको ये भी होगा, जो बैचलर होंगे उनको हम जो है शादीशुदा होने की दुआएं देते रहेंगे इंशाल्लाह। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके हक में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी बीवियों के साथ नेक सलूक करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये दुआ करेंगे उनके लिए इंशाल्लाह। आमीन। तो आपको यहाँ से दुआएं भी फ्री मिलती रहेगी इंशाल्लाह, उसके चार्जेस नहीं करेंगे अरबी अकेडमी वाले आपसे। ये एक फायदा होगा हमारी क्लास से जुड़ कर रहने का आपको। जी शेख सही है। उसके बाद जो है जुमला बनाएंगे हाशिम जाहिद। जी शेख। मैं खुलुकुन को जुमले में लीजिए, एक मुकम्मल जुमले में। इन्नक मुदर्रिसुन ज़ू खुलुकिन और इन्नकुम माशाअल्लाह, मुदर्रिसुन ज़ू खुलुकिन। ये वाकई है या फिर हमें बस मतलब यानी खुश करने के लिए खाली? या शेख मिन कल्बी, दिल से बोल माशाअल्लाह, रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अल्लाह ताला आपको हमें आमीन। वैसे ही बनाए जैसे आपने हमारे बारे में इतनी प्यारी बात इंशाअल्लाह। कही है माशाअल्लाह। उसके बाद जो है अबू सुफियान भाई, नाम शेख। अगले कलीमे को इस्तेमाल में लीजिए जुमले में। यहूदी। देखिए, आप इंडियन करेंसी को पसंद नहीं करके डॉलर को पसंद करते, ये अल्लाह को ही पता है। तो इसीलिए आपका वो इसी हिसाब से जुमला है। देखिए आपको अबू सुफियान भाई, आप डॉलर को ज्यादा पसंद करते हैं या इंडियन करेंसी को ज्यादा पसंद करते हैं अबू सुफियान भाई? शेख डॉलर। क्या बात है। इसीलिए मैंने कहा अंदाजन किए अल्लाह ताला ने आपके लिए वही कलिमा लाया है माशाअल्लाह। बनाइए आप, डॉलर का जुमला बनाइए आप। कैसे बनाएंगे इसको डॉलर को कलिमा मुफीद में? ऐसा बोल सकते हैं हसन अबू सुफियान भाई आप, आपके पास नाम अभी शेख। कितने डॉलर है? फिर भी बना दो आप इंदी इंशाल्लाह। आपके पास कितने डॉलर? इंदी इंदी $5 फकत। इंदा का खमसतो डॉलरात बोलना डॉलर पड़ेगा उसके लिए आपको, काफी डॉलर तकल्लुफ करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि डॉलरात डॉलर की फकत। जमा भी आती है, डॉलरात आती है।
تو آپ جی وہ نہیں بلکہ صرف اپنے کو دولار کو جو ہے مفید جملے میں لینا ہے اپنے کو انشاءاللہ. تو ایسا جی آپ اس شیخ کو جملہ بنا سکتے ہیں آپ کم دولارا عندك الآن، کم دولارا عندك الآن، ایسا جملہ بنا الآن. سکتے ہیں انشاءاللہ آپ. ہاں جی سمجھ شیخ میں آئے گا، یہ لکھ دوں پھر آپ لوگوں کے لیے. سبھی اگر بولیں گے تو ہی ہم صرف قرات پر اکتفا کریں گے. کوئی اگر ایک کو بھی اگر مشکل اگر ہو تو درپیش اگر ہو تو ہم اسے بورڈ پہ لکھ دیں گے انشاءاللہ. راحت کس کی، اگر یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر بولیے آپ، نہ تو پھر کوئی اگر کہے شیخ بہتر یہ ہے کہ بورڈ پہ لکھیں تو بورڈ پہ بھی لکھیں گے انشاءاللہ. فرمائیے. شیخ لکھ دو. چلیے آپ کی ریکویسٹ من وعن تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے لیے بورڈ پر لکھتے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دولار عندك تو یہ جملے کا جملہ بھی بن گیا اور یہ جملہ جو ہے صحیح کلمے کے ساتھ استعمال بھی ہو گیا. ابو سفیان بھائی سمجھ میں آیا؟ کم دولار عندك الآن، آپ کے پاس ابھی نعم کتنے شيخ. ڈالر ہیں؟ ٹھیک ہے، $1. وہ خمسہ آپ بولیں گے نا تو پھر ایک مسئلہ ہو جائے گا وہاں پر. اس صورت میں ہمیں کیا لانا پڑے گا، دولار میں ہمیں تغیر کرنا پڑے گا. آپ کو بولنا پڑے گا اس صورت میں عندی خمسۃ دولارات فقط، ایسا بولنا پڑے گا اپنے کو. تو اس میں نعم چینجز شيخ. کرنا پڑے گا اپنے کو. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اپن تغیر کے بغیر ہی اس کلمے کو اگر استعمال کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. ہاں كم دولار عندك الآن؟ نعم. واضح يا أخي أبا سفيان إن شاء الله. نعم واضح. جزاك الله خيرا يا شيخ. هل فيه بارك الله فيكم وإياك الدرس كله واضح إن شاء الله. الآن انتهينا من الدرس الأول الحمد لله بنجاح وموفق الحمد لله مع التوفيق بالله عز وجل. يا أحبتي في الله ويا إخوتي في الله، انتهينا من الدرس الأول مع حل جميع التمارين. یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے مطلب مدرس مطلب یہ کہتا ہے کہ بھائی تمارین حل کر کے لاؤ. تو ہم نے ایسا نہیں کیا آپ کے ساتھ. ہم نے آپ 13 کے 13 تمارین ہم نے باقاعدہ کلاس ہی میں آپ کے ساتھ ہم نے حل کی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. اس کے بعد جو ہے آخری میں الکلمات الجدیدہ ہے انشاءاللہ. الکلمات الجدیدہ میں ایک چھوٹ گیا شیخ. انشاءاللہ. جی شیخ ایک ایک چھوٹ گیا شیخ. ایک رہ گیا غالین کا جملہ. غالن، چلیے غالن کو حل کر دیجئے انشاءاللہ. هذا عدنان قریشی الجوال آپ ہی حل غالین. کر دو. هذا هذا الجوال الجوال غالن. غالین. احسن یا حبیبی. هذا الجوال غالن، یہ جملہ سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ هذا الجوال غالن، هذا الجوال غالن جو عدنان بھائی نے کہا بھی. نعم شيخ. نعم شیخ. جی جی جی. الکلمات الجدیدہ باقی ہے. ابھی مائک آف کر لیجئے آپ لوگ انشاءاللہ سارے. میں الفاظ کی کلمات بتا دیتا ہوں، پھر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یا پھر ریکارڈڈ تو ویڈیوز ہوں گے آپ کے پاس. کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لے سکتا ہے انشاءاللہ، یا پھر کوئی ریکارڈ ویڈیو پہ اکتفا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اکتفا کر لے سکتا ہے، جیسے آپ کی سہولت ہے. حسب ما سهل لكم. يمكن لكم أن تكتبوا معاني الكلمات الآن عندما ألقيها عليكم، أو ممكن إن شاء الله تستفيدون من الفيديو المسجل الذي يرسل إلى إيميل إن شاء الله عبر إيميل إليكم جميعا. ذكي أذكياء ہوشیار کے معنی میں آتا ہے. ذکی اذکیاء ہوشیار کے معنی میں آتا ہے. غبی اغبیاء احمق کے معنی میں آتا ہے، بیوقوف کے معنی میں آتا ہے. اور خلق جمع اخلاق، اخلاق کے معنی میں ہے. مئتن کے معنی 100، مئاتن اس کی جمع آتی ہے، مئاتن اس کی جمع آتی ہے. میں لکھ دیتا ہوں اس کو آپ کے لیے، کیونکہ بعض اوقات لکھنے میں بھی کچھ خطا ہو جاتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کوئی بھی طرح کی غلطی کرو جب آپ سیکھ لو تو انشاءاللہ.
मियतुन वाहिद है और मियतुन उसकी जमा है। अल्फुन के माने हजार है, इसी तरह उसकी जमा क्या है, आलाफ आती है। आलाफुन हजार के माने में यूज होता है ये। और इसी तरीके से रूबियतुन जमा रूबियात, रुपया तर्जमा होता है इसका। मुतज़व्विजुन के माने शादीशुदा, इसकी जमा मुतज़व्विजूना आती है, मुतज़व्विजूना। अज़बुन अज़ाब कुंवारे के माने में आता है, कुंवारा। यहूदियुन जमा यहूदुन, यहूदियुन बोले तो एक यहूदी, यहूदुन बोले तो कई सारे यहूदी। ठीक है, उमन क्या समझते हैं, यहूदुन एक वाहिद समझते हैं कई लोग। यहूद अपने आप में एक जमा है, उसकी वाहिद क्या आती है, यहूदियुन आती है। मुअजमुन जमा मआजिमो, मआजिमो के वजन पर जो भी कलीमा आएगा फवाइलो के वजन पर, वो हमेशा वो जो है तनवीन के बगैर होगा। वहाँ मआजिमुन कभी नहीं बोलेंगे आप लोग, गलत, बहुत गलत जुमला हो जाएगा। एक हमेशा आप जहन में रखिए कि इसको मुंतहल जुमू बोलते हैं, या फिर इसको जो है फवाइल के वजन पर बोलते हैं, इसको मफाइल के वजन पर, मफाइल के वजन पर जो भी कलीमा आएगा, किसके वजन पर, मफाइल, क्या बोलते हैं इसको, मफाइल। मफाइल के वजन पर जो मफाइल। भी कलीमा आएगा उस पर तनवीन नहीं आएगी, उस पर मआजिमु बोलेंगे इसको, डिक्शनरी के माने में। ठीक है, दुलारुन दुलारातुन डॉलर के माने में आता है। सफ़हतुन सफ़हात ये जो पेजेस के माने में आता है, वरक़ के माने में आता है। नाजिहुन नाजिहुना के माने कामयाब। गालिन के माने कीमती, महंगी या महंगा। कुम्मुन अकमाम के माने आस्तीन। कुम्मुन सगीर कुम्मुन कसीर बोले तो छोटी आस्तीन, कुम्मुन तवील बोले तो लंबी आस्तीन। ठीक है ना, तो ऐसे जुमले आप बना सकते हैं आप, कुम्मुन अकमामुन। ठीक है? ये गिलाफ के माने में भी कभी कभी यूज करते हैं लोग। अभी फिल वक्त जो है हम यहाँ पर आस्तीन के माने पढ़ रहे हैं इसको इंशाल्लाह यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतहीना मिन जमीई तमारीन अदर्स अव्वल व अर्जु मिनकुम मिन जमीई तुल्लाब अन तफहमू التمارين كلها فهما جيدا إن شاء الله. إذا كان هناك إشكال أو استفسار أو شبهة فليطرح إن شاء الله الأخ أو الأخت الشبهة أو الاستفسار، أنا أجيب عليها إن شاء الله إذا كان هناك استفسار. نعم يا أبا سفيان، ما هو الإشكال عندك؟ ما هو الاستفسار عندك؟ نعم فهمت جيدا. فهمت جيدا، ولهذا رفعت يديك ما شاء الله. أنا خفت يا أخي، أنا فزعت، أنا فهمت بأنك ما فهمت يعني. أنا فهمت أن عندك شبهة واستفسار. رفع يد بالخطأ. ما في مشكلة إن شاء الله. ما في مشكلة إن شاء الله. والبقية إن شاء الله فهمتم جميعا الدرس يا إخوتي إن شاء الله. نعم شيخ. نعم شيخ. الحمد لله. جميع التمارين، ها، التمارين 13 ما شاء الله كلكم فهمتموها الحمد لله. ها، अगर कोई यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो सूरत में एकेडमिक वाले इंशाल्लाह वो सारे वीडियोस आपके तक अल्लाह ने चाहा तो पहुंचा देंगे। आप किसी किस्म का अंदेशा मत रखिए, आप इंशाल्लाह सारी तमारीन आप तक पहुंच जाएंगी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो ये दुरुस्तुल लगा की तमारीन थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम खत्म कर चुके हैं। अभी अन्नहुल वाज़िह है इंशाल्लाह, तो अन्नहुल वाज़िह हम लेते हैं अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो चलिए अन्नहुल वाज़िह जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है अन्नहुल वाज़िह के अंदर हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नहुल वाज़िह में भी हम पूरा एक सबक ख़त्म कर चुके हैं, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी खुशी की बात है कि मतलब दुरुस्तुल लगा में और अन्नहुल वाज़िह में मुकम्मल एक सबक क्लास ही में तमारीन को हल करते हुए हमने ख़त्म किया, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। अज्ज़ाउल जुमला, अज्ज़ाउल जुमला थे इंशाल्लाह। ये जुमले के अज्जा के बारे में पहले मैं आपको इसका खुलासा बोल देता हूँ कायदे की शक्ल में। जुमले की अज्जा, ठीक है ना, इसमें यहाँ पर मुअल्लिफ ने आपके सामने कुछ कवाइद को लाया है। पहले हम कायदा ले लेते हैं इंशाल्लाह।
قاعدہ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اجزاء الجملہ، جملے کے اجزاء. مؤلف کرے الکلمۃ ثلاثۃ انواع، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف. پہلی قسم اسم ہے، دوسری قسم فعل ہے، اور تیسری قسم حرف ہے. فالاسم، اسم کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو میں آپ کو پتا تھا، یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن اس سے اچھی بات کیا ہے کہ آپ اخوان اور آپ طلباء ان چیزوں کو عربک میں یاد کرو. آپ تو آپ کی اپنی ایک پہچان ہوگی، آپ کا ایک اپنا وزن ہوگا انشاءاللہ، آپ کی اپنا ایک معیار ہوگا، آپ کو اپنے آپ میں ایک خوشی محسوس ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ان مصطلحات کی تعریف کو عربک میں ہی یاد کرو آپ انشاءاللہ. یہ ایک میں آپ سے اس سلسلے میں محنت دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی میں انشاءاللہ، کہ آپ لوگ محنت کس طریقے سے کرتے ہیں آپ انشاءاللہ. اذا سألتم منكم شيئا عن الكلمة أو عن الاسم، الريف الاسم، فلازم أن يجيب الجميع. الاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. ہر وہ لفظ جہاں پر انسان کا نام ہوتا ہے، حیوان کا نام ہوتا ہے، کسی پودے کا نام ہوتا ہے، یا جماعت کا نام ہوتا ہے. جماعت یعنی کہ وہ چیز شیء لا يتحرک، وہ چیز جو حرکت نہیں کرتی اس کو جماعت کہتے ہیں. اس کو شیء لا يتحرک، جس میں حرکت نہیں ہوتی ہے. اور أي شيء آخر، یا کوئی اور چیز، جیسے ملک کا نام ہوتا ہے، کوئی جگہ کا نام، شہر کا نام، تو پھر اس کو اسم کہتے ہیں اس کو انشاءاللہ. فالاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. میں نے کہا کہ عربک میں جب تک تجوید نہ ہو، عربک کی خوبصورتی ظاہر نہیں ہوتی ہے انشاءاللہ. تو میں آپ کو یہاں پر سمجھا بھی رہا ہوں اور آپ کو میں پڑھ کر بھی سنا رہا ہوں. تو میں پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ میرے ان الفاظ میں تأمل اور غور کرو آپ کہ میرے پڑھنے کا انداز کیسا ہے انشاءاللہ. کیونکہ عربک کا انداز الگ ہوتا ہے اور اردو کا انداز بالکل بھی اس سے مختلف ہوتا ہے. تو آپ عربک کو عربک کے اسٹائل میں اگر پڑھو گے، عربک طریقے پر پڑھو گے، تو اس کی خوبصورتی، اس کا جمال اپنی جگہ باقی رہے گا. الکلمۃ ثلاثۃ انواع، ثلاثۃ نہیں بولا میں نے، کیسے بول رہا ہوں میں آپ کو اس کو؟ الکلمۃ ثلاثۃ انواع، انواع نہیں بول رہا ہوں میں، انواع کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. اسم وفعل وحرف. فالاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر، اسے اسم کہتے ہیں. طيب، والفعل ما هو؟ الفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص، في زمن خاص. ہر وہ لفظ جو کسی خاص زمانے میں کسی خاص عمل کے حصول پر دلالت کرتا ہو، کسی خاص زمانے میں کسی عمل کے حصول پر دلالت کرتا ہو، اسے فعل کہتے ہیں. ابھی فعل کی تفصیل نہیں ہے، ابھی تشریح نہیں آئی، محض آپ کے سامنے فعل کی تعریف آ رہی ہے بس. کل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. والحرف ما هو يا اخوتي في الله؟ والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كامل الا مع غيره. جب تک وہ کسی اور کے ساتھ نہ ملے وہ اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا، اسے الحرف کہتے ہیں، اسے حرف کہتے ہیں. تو یہ 3 کلمات ہیں اور 3 کلمات کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو انشاءاللہ. پہلے ہم قاعدہ اگر پڑھ لیں گے تو پھر ایک خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا. جب خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو مثالیں اور مثالوں کا ترجمہ اور مثالوں کی فہم اور سمجھ میں آپ کو آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں اخوان؟ صحیح ہے نا؟ نعم شیخ. نعم شیخ. جی. نعم شيخ. نعم شیخ. اب ایک ایک کر کے پورے قاعدہ پڑھیے آپ لوگ. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک گڑبڑی کرے قاعدہ پڑھنے میں، عربی پڑھنے میں. میں سمجھ گئے نا آپ لوگ میں کیا چاہ رہا ہوں؟ عربک کو عربک کے انداز میں ہی پڑھنا آپ انشاءاللہ. ہاں، وہاں پر آپ کوئی گڑبڑی نہیں کرنا، کوئی خرابی نہیں کرنا، کیونکہ ابھی عربک کی اصل جو خوبصورتی ہے وہ پڑھنے میں ہی ہے. اصل دیکھا گیا تو آپ اسے کیسے پڑھتے ہیں، کیسے آپ اس کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ سب سے اہم ہے. ترجمہ کرنا کمال نہیں ہے، سمجھ رہے اخوان؟ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ بھئی آپ اسے کس انداز میں پڑھتے ہو اور سامعین کو کس انداز میں آپ پیش کرتے ہو. تو عربک کا وہ انداز سب کو بھانا چاہیے. اور وہ عربک کا انداز کب بھائے گا آپ کا؟ اب جیسے دیکھیے، مطلب اگر کوئی عام انداز میں کوئی انگلش لینگویج اگر یوز کرتا ہے،
اگر کوئی حتیٰ کہ مطلب یعنی کوئی تمل ناڈو کا کوئی انسان یا کناڑا کا کوئی انسان اگر اپنے انداز میں انگلش اگر بولتا ہے تو وقتیہ طور پر لوگ ہنس دیتے ہیں، ہنستے کہ نہیں ہنستے ہیں لوگ؟ عام لینگویج میں کبھی کبھی لوگوں کو وہ چیز ہنسی میں ڈال دیتی ہے نا. کوئی تمل ناڈو کا کوئی انسان اگر انگلش بول رہا ہو، اس کا اپنا ایک انداز ہو بھائی، حالانکہ ہندوستانی ہے، ہندوستان تو اپنے آپ میں مطلب یعنی ایک فخر والی کنٹری ہے ماشاء اللہ. تو وہ چیز وقتیہ طور پر مطلب انسان کو ہنسی میں ڈال دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو کہیں نہ کہیں وہ انسان کیا ہو جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا، وہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر آپ انگریزی کو اگر انگریزی کے اسٹائل میں اگر سمجھو گے تو پھر تو وہ ایک مغربی زبان ہے وہ، حالانکہ اوروں کی زبان ہے وہ. عربک زبان تو اپنی زبان ہے ماشاءاللہ، اسلام کی زبان ہے، وہ اللہ کی زبان ہے جو قرآن میں اللہ نے اتاری ہے، رسول کی زبان ہے جو کہ رسول نے احادیث میں بیان کی ہے، صحابہ کرام کی زبان ہے. اور پھر وہ روایتیں اگرچہ کہ صحیح نہیں ہیں کہ وہ جنتیوں کی زبان ہے ماشاءاللہ، ہمارے دین کا حصہ الحمدللہ. تو اس زبان میں ہم لاپرواہی کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں شیخ. نہیں کر سکتے انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وہی پڑھیں گے، جیسے ہم نے پڑھا ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس حساب سے سب سے پہلے کون ہاتھ اٹھائے گا ابھی؟ نعم شیخ. عبداللہ قریشی، حسن الزما، ہاشم زائد، محمد ندیم الاسلام، ماشاءاللہ کلکم رجال ماشاءاللہ، کلکم رجال ماشاءاللہ. طيب انشاءاللہ سب سے پہلے ہم حسن الزما سے ہی سن لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ حسن بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا تو له الاولویۃ فی القراء انشاءاللہ، فی الجابہ انشاءاللہ. حسن بھائی چلیے سب سے پہلے آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ ہمارا ہر کام حسن ہو انشاءاللہ. نعم. آپ کی آواز نہیں آ رہی حسن بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے حسن بھائی، رک جائیے ذرا آپ انشاءاللہ. ندیم الاسلام، ندیم الاسلام آپ پڑھیے. نعم شيخ. شو نہیں ہو رہا صرف آواز آپ کو بھی نہیں آ رہی، آپ کی بھی نہیں آ رہی آواز صحیح سے. شیخ، اسکرین پہ نہیں آ رہی کتاب. اچھا کتاب اسکرین پہ نہیں آ رہی، چلیے ابھی اسکرین پر نہیں آ رہی یار. ابھی پڑھیے چلیے. الکلمۃ ثلاثۃ انواع، اسم نعم وفعل وحرف. الحمد فالاسم للہ. كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے ندیم بھائی ماشاء اللہ. فرق آ رہا ہے نا، سمجھ رہے نا ندیم بھائی آپ کیسے پڑھنا چاہیے. جی نعم شيخ. نعم نعم. ظہور وانی، حسن بھائی اپنا ہاتھ قائم نعم رکھیے، شيخ. ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ کی باری آئے گی سیأتی دورکم انشاءاللہ. چلیے نعم ظہور شيخ. وانی پڑھیے. والفعل با والفعل. والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسن یا ظہور وانی، بارک اللہ فیک. ظہور وانی سلیمان بھائی پڑھیے اس کے بعد. والحرف والحرف. نعم شيخ. والحرف كل لفظ. والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. ماشاء اللہ سلیمان بھائی لیٹ آئے لیکن چھا رہے آپ ماشاء اللہ. ہاں آخر سے آئے آپ لیکن آگے بڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سلیمان بھائی، ماشاء اللہ. اللہ برکت دے، ایسی ترقی کرتے رہو سلیمان بھائی، انشاءاللہ بہت آگے جاؤ گے انشاءاللہ. شیخ یہ مطلب اس میں اپن یہ پڑھا ہے نا کل لفظ، اس میں
کون کل کون لفظ سوال کرنے؟ سبھی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب، ہاں خان صاحب جی 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 فرمائیے خان صاحب۔ اس میں یہ اپن بولتے ہیں کل لفظ یسمى به انسان او حیوان، تو یا پر او فتح ہے نا اس حیوان، کا؟ او حیوان، جی یا پر فتح ہے نا، یہاں پر فتح، کیا سوال ہے؟ یہاں پر ہا کے بعد یا پر فتح ہے نا؟ آواز آپ کی مطلب کٹ رہی ہے اسلم بھائی، خان صاحب آواز نہیں آ رہی میرا آپ کو۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مطلب حیوان ہے یا حیوان؟ یہاں پر ساکن واؤ ہے، پر ساکن زبر دیا یہاں پر، اگر آپ حیوان اگر بولو گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حیوان بھی بول سکتے ہیں آپ انشاءاللہ، الگ لفظ معنی آتی ہے اس کے اندر۔ حیوان کے اندر زندگی کا معنی ہوتا ہے، اب حیوان بھی بول سکتے ہیں آپ نارملی، مطلب یعنی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ قرآن میں جو ہے لہی الحیوان کا لفظ ہے، زندگی کو بتایا گیا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ قرآن میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اصل جو آتا ہے وہ حیوان ہی آتا ہے۔ وہ لوگ اصل میں کیا ہے اردو کے حساب سے حیوان بول دیتے ہیں وہ، تو اصل جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ ہے وہ، تو اصل کیا بولنا چاہیے عربک میں؟ وہ حیوان۔ حیوان، عربک میں تو ایسے ہی بولا جاتا ہے خان صاحب، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے حیوان کہا، میں نے، آپ نے میری قرات میں غور کیا ہوگا آپ نے وہ چیز۔ جی جی انشاءاللہ۔ جی جی، عربک میں حیوان ہی بولیں گے آپ انشاءاللہ، اردو میں حیوان چل میں سکتا ہے انشاءاللہ، کوئی جی مسئلہ میں نہیں ہے، آپ لیکن جی میں عربک میں اپنے جب بولیں گے کنفرم تو کے کیا لیے بولیں گے اخوتی؟ حیوان۔ حیوان حیوان بولیں گے آپ لوگ، کیا بولیں گے عربی میں؟ حیوان حیوان حیوان، یا کو زبر دیں گے آپ، میں نے دلیل نعم دی قرآن سے آپ کو اس کی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ حیوان حیوان الحیوان، قرآن کی خود آیت دلیل دی میں نے، تو دلیل بھی ذہن میں رکھنا آپ لوگ انشاءاللہ۔ اس سے بہت سارے چیزیں میں آپ کے سامنے بولتا رہوں گا، دلائل انشاءاللہ۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، جیسے ابھی خان صاحب نے پوچھ دیا ماشاءاللہ، تو ایسے ہی کوئی آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے بھائی کیسے آپ، مطلب یعنی ہم لوگ تو حیوان بولتے ہیں، حیوان کیوں صحیح نہیں ہے بولے تو بھائی قرآن سے بہتر عربک لینگویج کہاں صحیح ہو سکتی ہے؟ کہیں اور ہو سکتی ہے کیا خان صاحب قرآن سے بہتر؟ قرآن سب سے فصیح اور عربی زبان میں ہے، اس سے خالص عربی زبان کہیں اور ہے کیا؟ نہیں۔ نہیں، بلسان عربی مبین کہا قرآن نے اپنے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں، تو اس سے جامع ترین کلام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ، تو لفظ کیا ہے؟ وہ حیوان ہے، وہ حیوان نہیں ہے، وہ کیا لفظ ہے؟ وہ حیوان۔ 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 چلیے ہمارے ظہور بھائی کا ہو چکا ماشاءاللہ، ابھی ہاشم زاہد بھائی جی شیخ۔ ایک بار پڑھیے آپ انشاءاللہ۔ شیخ یہاں پہ ہم یدل بول سکتے فل اسم میں کل لفظ یدل؟ جی جی پڑھیے، ظہور بھائی سوال کر رہے ہیں کیا؟ جی شیخ، کیا سوال ہے ظہور بھائی؟ شیخ میں پوچھنا چاہتا ہوں فل اسم میں ہم کل لفظ یدل بھی بول سکتے ہیں، یدل بھی انسان او حیوان؟ آپ کی آواز کٹ رہی یسمہ ہے کی ظہور بھائی، جگہ آواز صاف نہیں آ رہی ہے آج۔ شیخ فل اسم میں ہم یسمہ کی جگہ یدل بول سکتے ہیں؟ نہیں آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ظہور بھائی آپ کو، شیخ ان کا کیا سوال ہے، سوال کرنا چاہ رہے ہیں ظہور بھائی؟ کسی کو سنائی دے رہا ہے کیا وہاں سے؟ ان کا سوال ہے سر شیخ جو ہے نا اسم میں یسمہ، یہ بول رہے کہ یسمہ کے بدلے یدل استعمال کر سکتے ہیں؟ یدل کر سکتے ہیں استعمال، لیکن اس کے لیے پھر پورا جملہ چینج کرنا پڑے گا۔ کل لفظ یدل علی اسمیت الانسانی او الحیوانی او النباتی او الجمادی او ای شیء آخر، ایسے بولنا پڑے گا وہ۔ تو شیخ پھر یدلو آئے گا کہ تدلو آئے گا؟ پھر کل لفظ یدل بولنا پڑے گا، اگر یدل اگر آ گیا تو پھر اس کے بعد علی آئے گا، اس کے بعد پھر علی آئے گا تو پھر یسمہ کی جگہ پر آپ کو کیا بولنا پڑے گا؟ اسمیتی بولنا پڑے گا۔ کل لفظ یدل علی اسمیت الانسانی، انسان کے نام پر، جانور کے نام پر، نبات کے نام پر، جماعت کے نام پر، کسی اور چیز کی اسمیت پر دلالت کرے تو لمبا جملہ آپ کو لانا پڑے گا، لیکن آپ کو اتنا لمبا جملہ بولنے کے بجائے صرف یسمہ کے اندر وہ سارے معنی آ چکے ہیں، سمجھے ظہور بھائی؟ نام شیخ شکرا۔ ہاں تو شیخ یہ تھوڑا جامعیت ہے یسمہ کی ہے، یہ یسمہ کی خاصیت ہے وہ، ورنہ آپ کو اگر یسمہ اگر نہیں لاتے نا آپ تو کیا بولنا پڑتا آپ کو؟
كل لفظ يدل على اسمية الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد، جیسا پورا بولنا، یعنی کہ آپ کو يدل على اسمیہ کے یہ الفاظ اتنے بڑھانے پڑتے آپ کو، تو اس کی وجہ مؤلف نے کیا بول دیا، یسمى، یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے یسمى، اصل میں سما یسمی تسمیتن سے ہے، وہ نام رکھنے کے معنی میں آتا ہے، وہ اسی سے جو ہے تسمیہ کہتے ہیں، بسم اللہ کو کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں اپنے پاس، بسم اللہ کو کہتے ہیں نام اپنے شیخ پاس، بسم اللہ. بسم اللہ بات ہے شیخ. استعاذہ، جی جی تسمیہ الاستعاذہ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں الحمدللہ، تو یہ اسی سے انشاءاللہ سمجھے ظہور بھائی. نام شیخ شکرا. جی اس کے بعد ہاشم زاہد بھائی ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. جی شیخ ہاں اور خان ایک صاحب. سوال تھا جی خان صاحب. تو یہ کلو لفظ یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا؟ کون سی؟ کلو لفظ کلو لفظ کل لفظ، کیا کریں آپ، کل لفظ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، کلو مضاف ہے، لفظ مضاف الیہ ہے، ہر وہ لیکن لفظ. ہر پوچھیے خان صاحب. تو یہ لفظ کی جمع مطلب یہ مطلب ہر ایک لفظ لفظ کی مذکر ہے لیکن خان صاحب لفظ مذکر ہے، الفاظ نہیں ہے وہ. الفاظ اگر آتا تو مطلب یعنی وہ غیر عاقل کی اس میں ہوتا، وہ یہ لفظ ہے کل لفظ یسمى، ہر وہ لفظ نام جو رکھا جاتا ہے، بہی کے معنی جس کے ذریعے، انسان کے معنی کوئی بھی انسان، تو یسمى جو لایا گیا وہ لفظ میں جو تذکیر کا معنی ہے نا، مذکر کا معنی، اس اعتبار سے لایا گیا. الفاظ اگر آتا تو وہ تسنیہ ہوتا تھا، وہ جمع تکسیر کے حساب میں ہوتا تھا وہ. سمجھے خان صاحب، یہی سوال ہے نا؟ جی انشاءاللہ ٹھیک. ہاں خان صاحب. جی جی انشاءاللہ صحیح. خان صاحب کا یہی سوال ہے. ہاں آپ کو آواز نہیں آ رہی سر؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی خان صاحب، سمجھ میں آیا آپ کو؟ معلش عفوا. جی جزاکم اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم وإیاکم. ہاشم بھائی انتظار میں ہیں آپ. جی. الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف. فالاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. والفعل، چلیے نور بھائی کو پڑھنے دیجیے. ہاشم بھائی تھوڑا رک جائیے جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. نور بھائی کتاب نہیں دکھ رہی شاید آپ کو. جی نور بھائی. والفعل، نور بھائی آپ سن رہے ہیں ہماری آواز کو؟ نہیں پڑھنا چاہیں گے آپ؟ ناراض ہیں ہم سے؟ نور بھائی هل انت معي يا اخي؟ تسمعوني يا نور؟ نور اسلام شاید ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، وہ آواز نہیں کر رہے، تو ان کی جگہ پہ جو ہے عدنان قریشی پڑھ چکے ہیں. نہیں شیخ میوٹ نہیں تھا، میں شیخ. سمجھ نہیں بول رہا تھا شیخ ادھر سے، میں دھیان نہیں دیا. پڑھ رہا اچھا ہوں شیخ. چلیے پڑھیے پڑھیے. میں سمجھ بارک میوٹ اللہ. نہیں ہے، اسکرین پہ نہیں دکھ رہا شیخ. اسکرین پہ نہیں دکھ رہا ہے، چلیے دکھا دیتے ہیں آپ کو، ایک منٹ پڑھیے. چلیے نہیں دکھ رہا شیخ. ابھی آ چکا نا نام شیخ. نام شیخ؟ جی. والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. حصولی نہیں پڑھیں گے ندیم بھائی، حصولی پڑھیں گے کیونکہ وہ مضاف بن رہا ہے نا، مضاف پہ کبھی تنوین نہیں آتی ہے وہ. ہاں نام شیخ. حصولی عمل کے حصول پر، مضاف پر نہ الف لام آتا ہے نہ مضاف پہ تنوین آتی ہے، تو حصول نہیں پڑھیں گے آپ. کیا پڑھیں گے اس کو؟ علی حصول عمل، ایسے پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے نام شیخ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. عدنان بھائی چلے جلدی، تھوڑا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی پڑھیے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. ماں غیری ہی بولیں گے عدنان بھائی، کیونکہ ماں ہمیشہ بعد والے کلمے کو جر دیتا ہے مضاف الیہ کی بنا. ماں غیری ہی بولیں گے آپ. ہاں
مع غیرہ. وہ قاعدہ ذہن میں رکھیے آپ انشاءاللہ. ہاں اگر ضمیر نعم اگر شیخ. ہوگی تو وہ مبنی ہوگی، کوئی اگر معرف کلمہ آ گیا تو پھر وہ مجرور ہوگا مضاف الیہ کی بنا. مع اللہ بولتے ہیں اپن، مع اللہ اللہ کے ساتھ، مع الشمسی، مع القمری، مع الطالبی، مع الاستاذی بولتے ہیں اپن. ہاں تو مع کے بعد جو کلمہ آئے گا وہ مضاف الیہ کی بنا کیا ہوگا؟ ہمیشہ مجرور ہوگا وہ. ہاں مجرور. چلیے ابو نعم سفیان بھائی، شیخ. ابو سفیان بھائی اس کا ترجمہ نعم کیجئے، شیخ. پہلی عبارت کا ترجمہ کریے اس کا. الکلمۃ ثلاثۃ انواع. الکلمۃ الثلاثۃ انواع، کلمے کی 3 اقسام ہے. اسم و فعل و حرف، اسم فعل اور حرف. جی فالاسم كل لفظ يسمى به الإنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. یسمى به انسان بولنا ابو سفیان بھائی، الانسان نہیں بولنا اپن، يسمى به یسمى به انسان. إنسان. نعم نعم. جی ہر وہ لفظ يعني اسم كل لفظ يسمى به الإنسان، يعني ہر وہ یسمى لفظ به انسان. يسمى به إنسان، یعنی ہر وہ لفظ، ہر وہ نام، چاہے انسان کا ہو یا حیوان کا ہو یا نباتات کا ہو یا کسی بھی چیز کا، جمادات کا ہو، او ای شین یا کسی بھی چیز کا ہو، اسم کہلاتا سے ہے. اسم کہا جاتا ہے. چلیے ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. ابو سفیان بھائی اللہ برکت دے آپ کے علم میں. اور خان صاحب اس کے بعد کا ترجمہ کریے. والفعل والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. اور فعل وہ سارے ہر وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے عمل پر، حصول کسی عمل کے حصول پر، عمل کے حصول پر کسی زمانے، کسی خاص زمانے میں. کسی خاص زمانے. احسن خان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. محمد زکریہ. نعم شیخ. نعم یا اخی، ترجمہ کریے. والحرف والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. ماشاء لفظ اللہ ماشاء اللہ، بہت حرف اچھا پڑھا آپ. وہ لفظ، حرف وہ لفظ ہے لا ہر يظهر وہ لفظ معناه. ہے لا حرف یظہر پڑھنا وہ ابھی بھی اس کو، لا یظہر پڑھنا، لفظ جس کا معنی ظاہر نہ ہوتا ہو، کاملاً مکمل. جس کا معنی نہیں، جس کا معنی ظاہر نہ ہوتا ہو، ظاہر نہ مکمل ہوتا ظاہر ہو. دوسرے کے ملائے دے گئے. نعم نعم. ہر وہ لفظ جو اپنا معنی کسی اور کلمے سے بغیر ملے ظاہر نہیں ہو سکتا ہو، اس کو بولتے ہیں حرف. انشاءاللہ اس کو بولتے ہیں حرف. الحمدللہ. اس کے بعد جو یہ حسن الزما بھائی آپ باقی رہ گئے نا، نعم شیخ. ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہماری کلاس سے ناراض ہو کر جاؤ. آپ کہیں گے شیخ تو ہم نے سب سے پہلے اٹھایا تھا اور آپ نے ہم کو آخری میں ڈھکل دیا. آپ کے لیے ہم اور ایک آسان سبق دیتے ہیں، اس کا ترجمہ کریے. اجزاء الجملہ، جملے کے اجزاء. الامثلۃ مثالیں، مثال کی جمع الامثلۃ آتی ہے. ٹھیک ہے اخوان، الامثلہ نعم کس کی شیخ. جمع ہے؟ المثال کی جمع ہے. نعم. چلیے. رکب ابراہیم الحصانہ، ابراہیم گھوڑے پر سوار ہوا. ماشاء اللہ. رکیبہ اگر آیا فعل ہے، وہ فعل ماضی ہے، تو فعل ترجمہ بھی ہم ماضی ہے سوار شیخ. ہوا کریں گے. سوار ہوتا ہے ایسے ترجمہ نہیں کریں گے. ہاں سوار ہوا بس. نعم شیخ. نعم. جی. یداعب اسماعیل القطہ، اسماعیل بلی سے کھیل رہا ہے. کھیلتا ہے. ٹھیک ہے. نعم. یحصد الفلاح القمح، کسان گیہوں جوتتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے. ٹھیک ہے. کاٹتا ہے. تأکل الشاة فولا وشعيرا، بکری. جی. فول کی معنی لوبیا کو کہتے ہیں، شعیر کے معنی جو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بکری لوبیا اور جو کھاتی ہے. کھاتی ہے. اس کے بعد جو ہے نصیحت، سمعت النصیحۃ، میں نے نصیحت میں نے سنی. نصیحت سنا. اور یسطع النور فی الحجرۃ، یسطع کی معنی روشنی، نور
یعنی کہ روشنی کمرے میں پھیلتی ہے. تجری سفینۃ الماء کشتی پانی پر دوڑتی ہے. هل تحب السفر کیا آپ سفر پسند کرتے ہو؟ کیا آپ سفر پسند کرتے ہو؟ یہ چیز ہے انشاءاللہ. تو یہاں تک انشاءاللہ ہم یہ جو ہے قاعدہ بھی ہم نے آپ کے سامنے سمجھا دیا اور پھر ہم نے آپ کو پڑھا بھی دیا. کوئی لفظ اگر اس میں مشکل ہو، یداعبو کے معنی کھیلنے کا آتا ہے. داعبہ یداعب مداعبتن کے معنی ہنسی مذاق کرنا، کھیلنا. یحسدو کے معنی جوتنا، زراعت کرنا، کاشتکاری کرنا. القمحہ گیہوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھول کے معنی لوبیا کے آتے ہیں، ترکاری کا نام ہے وہ. شعیر کے معنی جو کے آتے ہیں. یستعو کے معنی پھیلنا، ٹھیک ہے نا، بلند ہونا. روشنی کمرے میں پھیل رہی ہے. تجری جرائدری سے ہے، وہ دوڑنے کے معنی میں آتا ہے. اور التحب السفر یہ تو آسان جملہ ہے انشاءاللہ. سارے معنی سمجھ میں آ گئے نا اخوان آپ سب کو انشاءاللہ؟ شیخ پھولن کے جو معنی ہوتا ہے اس کو لکھ دیجئے شیخ. کوئی لفظ کا معنی مشکل ہو رہا ہے؟ پھولن کے ہینڈ ریس کا اگر ہٹا دیجیے آپ لوگ، ایسے لگ رہا ہے کہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ سوال ہے. جس کے پاس سوال شیخ ہے پھولن صرف کا وہی آپ ہینڈ ریس کرے، وہ باقی سب ہاتھ نیچے کر لیں. جی ہاں اخوان، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ یہ سبق واضح ہے انشاءاللہ، پورا سبق. شیخ پھولن کے مطلب بورڈ پہ لکھ دیجئے. کیا؟ جی بورڈ پہ لکھ دیجئے شیخ پھولن کا معنی. آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی نور بھائی. حضرت شیخ بتا رہے ہیں کہ پھولن کا معنی بورڈ پر لکھ دیجیے. نہیں آواز کٹ رہی ہے، پتہ نہیں، سنائی نہیں دے رہا ہے مجھے، صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھولن کا معنی بورڈ پر لکھ بورڈ پر دیجیے. لکھنے کے لیے بول رہے ہیں. الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے بول رہے ہیں آپ؟ پھولن اونلی پھولن ہے شیخ. کیا کہہ رہے ہیں؟ الفاظ کے لکھنے کے لیے بول رہے ہیں حسن بھائی، نور بھائی؟ پھولن شیخ کا کہہ رہے ہیں ترجمہ لکھنے کو بول رہے ہیں. فولن کے معنی لکھے. فولن پھولن کا معنی پھول کے کیا ہے معنی شیخ؟ یہی لوبیا، بول رہے لوبیا ہیں. لوبیا لکھنے کو کے لیے کہتے بول ہیں. رہے میں ہیں. لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے، ہاں ٹھیک ہے. لکھ رہا ہوں. پھول کی معنی لوبیا ترکاری کا نام ہے وہ، ہاں. اور شاعر نام کس کو بولتے ہیں؟ جاؤ شاعر جو کو بولتے ہیں. القمح یہ جو ہے گیہوں گیہوں کو بولتے ہیں. یحسد کے معنی تو جوتنا، یہ تو پتہ ہے آپ لوگوں کو. کاشتکاری کرنا. یستا یہ سطع یستعو سے ہے، پھیلنا. پھیلنے کے معنی میں آتا ہے. پھیلنے کے معنی میں آتا ہے. ہاں یستعو کے معنی پھیلنا انشاءاللہ. باقی تو سب آسان ہے الفاظ الحمدللہ. یداعبو کے معنی ہنسی مذاق کرنا، کھیلنے کے معنی میں آتا ہے وہ. یداعبو جو تھا شروع میں مفاعلہ کا صیغہ ہے. وداعب یداعبو مداعبتن، ہنسی مذاق کرنا. کھیلنے کے معنی آتا ہے وہ. ایسا مذکر آدمی اور عورت کی طرف ہی یہ فعل منصوب ہوتا ہے. تداعب المرأة یا یداعب الرجل. اور یا پھر آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ مذاق کرنا، اس کو مداعبہ ہی کہا جاتا ہے عربک زبان میں. اللہ کے رسول کی زبان میں، حدیث کے الفاظ میں، جب اپنے شوہر بیوی سے مذاق کرتا ہے یا بیوی شوہر سے مذاق کرتی ہے تو اس ہنسی مذاق کو کیا کہا جاتا ہے؟ مداعبہ کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مداعبہ. مداعبہ کا معنی سمجھ میں آیا ابھی آپ کو؟ نام شیخ. میاں بیوی کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا کو بولتے ہیں مداعبہ. اسی سے جو ہے یداعب الطفل الخط، یعنی کہ بچہ بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کو بولتے ہیں وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا اخوان؟ نام شیخ. امید کرتا ہوں کہ نام سب کو شیخ. سبق سمجھ میں آ ہوگا انشاءاللہ. ابھی میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں. اچھا استاد، سیتم اللقاء غدا انشاءاللہ. تھوڑا وہ تھا کہ مطلب اپنا جی جی فرمائیں. جی اپنا 5 دن کا چلتا ہے نا یہ ہفتے میں. جی 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 اچھا شیخ، اپن ایسے کر سکتے ہیں کہ
مطلب 2 دن کے لیے اپن دروس اللغت العربیہ پڑھیں اور 2 دن کے لیے یہ نحو الواضح اور 1 دن کے لیے صرف کی کلاس رکھ لیں تو کیسا رہے گا؟ مطلب اگر سب متفق آپ ہوں جیسا مناسب سمجھے آپ نہیں اخوان اتفاق کریے، ہو جائے گا انشاءاللہ، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں کیا چاہ رہا ہوں کہ ہر دن کا ہر دن آپ پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. میں گیپ نہیں دینا چاہ رہا ہوں کسی سبجیکٹ کو، خاص طور سے دروس لغت اور نحو الواضح کیا ہے، یہ اہم سبجیکٹ ہے. یہ ایک بار گیپ دے دیں گے تو جو چستی اور جو نشاط ہونا چاہیے نا، وہ گیپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. وہ گیپ آ گیا تو مطلب یعنی وہ دلچسپی وہ باقی نہیں رہتی. وہ تو یہ میرے حساب سے زیادہ بہتر تھا، تو اس کو میں نے ایسے تجویز کیا. اب صرف میں چونکہ گردانیں اہم ہوتی ہے تو ہفتے میں نے اس کا ایک ہی دن رکھا ہے، اسی لیے میں نے اس کا گردانیں جی ہوتی ہے اس استاد میں سب سے اہم چیز، تو اس کا ایک دن جی رکھا ہے میں نے. نحو اور درست لغہ میں کیا ہے، نحو، صرف، ادب، بلاغہ، انشاء سبھی آ جاتا ہے. درست لغہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں سارے عربک کے مواد ہے اس میں ماشاءاللہ. اس میں صرف بھی ہے، درست لغہ میں نحو بھی ہے، اس میں معلم الانشاء بھی آ جاتا ہے، اس میں الادب العربی بھی آتا ہے، البلاغہ والانشاء بھی آتا ہے اس کے اندر. درست لغہ کی خاصیت یہ الگ ہے سمجھیے ماشاءاللہ. درست لغہ کو ہم کسی اور کتاب سے کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ میں ایک انسائکلوپیڈیا ہے ماشاءاللہ، اپنے آپ میں ایک ڈکشنری ہے ماشاءاللہ. وہ سمجھے جی خان صاحب؟ بہتر ہے، جی بہتر ہے. جی تقریباً الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، 20 سے 22 سال کا تجربہ ہے میرا اس فیلڈ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوگا اپنے لیے. تو اگر زیادہ گیپ اگر ہم لیں گے تو وہ پھر وہ مناسب نہیں رہے گا. وہ میں سمجھتا ہوں ہر دن پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. کیا اخوان آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یہ میرا ایک مشورہ ہے یہ. جی نعم بہتر ہے. آپ شیخ، آپ کا مشورہ ہم لوگ کے حق میں بہتر ہے شیخ. جی اسلم بھائی کی بات بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم گیپ اگر دے دیں گے تو اسلم بھائی وہ جو ایک چستی جی ہونی جی چاہیے، جو ایک پھرتی صحیح ہونی صحیح چاہیے نا، جو صحیح ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے درست لغہ کو لے کر، وہ ختم ہو جی جاتا ہے پھر وہ. جی جی ٹھیک بہتر. جی استودعكم الان ان شاء الله، وسوف التقي بكم غدا باذن الله تبارك وتعالى على الوقت المحدد باذن الله تبارك وتعالى. فاقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على النبي وسلم، والحمد لله رب العالمين. مع السلامة، إلى اللقاء. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہاتھ کیسے نیچے کرتے ہیں یار؟ شیخ ہیلو. ہاں بھائی، یہ ہاتھ نیچے کرنے والا آپشن کون سا ہے؟ جہاں سے اونچا کیا تھا بھائی، ہیں؟ جہاں سے ٹچ کیا تھا اسے ہاتھ کو وہیں پر دبا دو دوبارہ. اچھا اوکے تھینک، شکریہ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. نہیں اصل میں چلایا نہیں ہوں کبھی نا اس طرح. کوئی بات نہیں، عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.